اور اس میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا واقعہ، ایک بہت بڑے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور فرمایا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن۔ پہلی بات یہ سمجھنے کہ سورہ بقرہ جو ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اخلاق، آداب معاشرت اور اسی طرح نظام کائنات اور اسی طرح یہود اور نصارہ ان کی نعمتیں اور پھر ان پر جو اللہ رب العالمین نے عذاب کیے ان ساروں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے مومنین کی صفات بیان فرمائی کہ مومنین جو ہیں یہ اپنے مال سے خرچ بھی کرتے ہیں یتیموں پر، مسکینوں پر، اور اسی طرح نمازیں بھی قائم کرتے ہیں اور صبر بھی کرتے ہیں، سچے بھی ہیں، متقی بھی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اگلی بات فرمائی کہ اے ایمان والوں، قصاص، تم پر قصاص لازم کر دیا گیا ہے، اس قصاص سے زندگیاں بنے گی اور قتل و غارت ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور یہ صرف اس امت میں نہیں بلکہ اس سے پچھلی جو پہلی امتیں آئی ہیں ان پر بھی ایک فرض تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویدار بن جاؤ۔ اس روزے کے اندر اللہ رب العالمین نے بیمار اور مسافر کے لیے چھوٹ رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے یہ نظام بھی بیان کیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حج کا موقع اٹھایا اور اللہ رب العالمین نے فرمایا حج یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کے اندر اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو تم ضرور حج کی طرف آؤ اور استغفار کرو، تم توبہ و استغفار کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے دعا کا طریقہ بتایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ میری دنیا بھی بہتر بنا، وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ جب دنیا بہتر بن جائے تو اے اللہ آخرت کو بھی بہتر بنا، اور اے اللہ ہمیں ہمیشہ کے عذاب سے، آگ سے محفوظ فرما۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تھوڑے تھوڑے نہیں بلکہ مکمل، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر پھر اشہر حرام جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قتال سے منع کر دیا گیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلی بات بتائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یعنی حائضہ عورتوں کے لیے جو ان کے ایام آتے ہیں، پاکی ناپاکی کے دن آتے ہیں، اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اور پھر بتایا الطلاق مرتان، طلاق کے متعلق فرمایا کہ جب بھی تم کسی اپنی بیوی کو طلاق دو، ایک طلاق دینا، ایک طلاق کے بعد تمہیں رجوع کا حق ہے، اگر پھر تم دوسرے طلاق دو پھر بھی تمہیں حق ہے، تیسرے طلاق کے بعد تم جدا ہو جاؤ گے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ ایک باؤنڈری ہے، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرماتے ہوئے بتایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، نماز کے اندر بالکل سیدھے کھڑے رہو، اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ اور باادب ہو کر کھڑے رہنا، اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اور پھر آخر میں سورۃ سیقول کے آخری آیات میں اللہ رب العالمین نے جالوت کا قصہ بیان کیا، وقتل داؤد جالوت، یعنی داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ اس طرح کہ داؤد علیہ السلام جو تھے یہ کم، ان کے لشکر کم تھے، لیکن جالوت ان کے مقابلے میں بہت زیادہ تھے، ان کی نیت پختہ تھی، اللہ نے مدد اور نصرت کی تو داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اس پر انہیں فتح نصیب ہوئی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی بہت بڑی عظمت والی آیت بیان کی ہے، شان ہے جس کی، اور جس کے متعلق آتا ہے کہ عرش کے نیچے جو چھپے ہوئے خزانے ہیں اس میں سے ایک خزانہ جو ہے آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ بتایا کہ اگر نماز کے فوراً بعد بندہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ فرشتوں
فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھو، مغفرت لکھو۔ جب یہ دوسری مرتبہ پڑھتا ہے تو پھر اللہ حکم دیتے ہیں جاؤ فرشتوں اس کے قریب جا کر اس کی بخشش لکھو۔ جب یہ تیسری مرتبہ پڑھتا ہے اللہ فرشتوں کو روک دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اب تمہارا کام نہیں بلکہ ان کی مغفرت کے لیے میں خود جاؤں گا۔ اور پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک محل دیکھا اور اس محل کے 50 دروازے تھے اور ایک دروازے سے اندر ہو کے 175 محل آتے ہیں۔ تو جب صبح ہوئی آنکھ کھلی تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا اور فوراً ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس گئے اور ان سے یہ خواب کا تذکرہ کیا اور انہوں نے فوراً کہا لگتا ہے آپ آیت الکرسی کی کثرت کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں آیت الکرسی کی کثرت کرتا ہوں؟ فرمایا آیت الکرسی کے 50 کلمات ہیں اور ہر ایک کلمے کے 175 حروف ہیں۔ یہ ثابت ہو گیا کہ جو شخص کثرت کے ساتھ آیت الکرسی پڑھے گا اللہ رب العالمین اس کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اور یہاں تک آتا ہے اس کی تو بڑی فضیلتیں ہیں، اور اگر کوئی شخص وضو سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے اللہ رب العالمین اسے 70 گنا بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دین کے متعلق بیان کیا کہ دین ایک بہت مضبوط عمل ہے۔ اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، نمرود نے کہا کہ میں رب ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج کیا کہ اچھا اگر تو رب ہے اپنی اس بات پر سچا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ جو ہے مشرق کی طرف سے سورج کو نکالتے ہیں، تو مغرب سے طلوع کر کے مشرق پر غروب کر دو۔ تو یہاں پر نمرود فیل ہو گیا، ہار گیا۔ یہ تذکرہ اللہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ مجھے ذرا بتا دیجیے آپ کس طرح مردوں کو زندہ کریں گے؟ اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم چند پرندوں کو اکٹھے کرو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، انہیں پھر ملا لو اور ایک پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دو، ایک ٹکڑے کو دوسرے پہاڑ کی چوٹی پہ اسی طرح رکھ دو۔ جب اسے کیا اللہ کی شان کی، اللہ نے اسی طرح ان پرندوں کو زندہ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا اے میرے خلیل میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، میرے لیے کوئی چیز کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دعا کا طریقہ بتایا کہ اے میرے بندے مجھ سے دعا کیسے مانگی جائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا۔ اسی طرح اللہ نے اپنی دعاؤں کے ساتھ سورہ بقرہ کو ختم کر دیا۔ سورہ آل عمران کا تذکرہ آتا ہے۔ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ ان دونوں کے درمیان نسبت کیا ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر زیادہ تر اللہ نے یہود کو مخاطب کیا اور آل عمران کے اندر اللہ نے عیسائیوں کو مخاطب کیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کا تذکرہ کیا ہے کہ میں ایسا رب ہوں کہ مجھے نیند نہیں آتی، میں کبھی سوتا نہیں، بلکہ اللہ نے بتایا کہ میں دونوں آسمان اور زمین کا بادشاہ ہوں۔ پھر ایک بڑی دل بہر دعا اللہ نے بتائی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آل عمران کی 8ویں آیت ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص بھی ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ فوراً نماز کے فوراً بعد 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ رب العالمین موت کے وقت اسے ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا کیا اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے انہیں آسمانوں میں اٹھا لیا۔ عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی کو چڑھا
ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ قرب قیامت میں اسی امت محمدیہ میں امت حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے دجال کو. یہ اللہ رب العالمین نے اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے چھوٹے پارے کا آغاز فرمایا اور جیسے ہی شروعات ہوئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے برگزیدہ بندے جو ہیں میری راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں. جو ہی یہ آیت اتری اللہ کے پیارے حبیب نے سنائی تو جتنے بھی صحابہ تھے جن کے پاس سب سے بہتر گھوڑا تھا پیش کر دیا، سب سے بہتر باغ ہے وہ پیش کر دیا، کسی کے پاس بہتر تلوار ہے پیش کر دی، حتیٰ کہ جس کی جتنی استطاعت تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پیش کر دی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا تفرقا، پھر قواعد میں مت پڑھنا، ایک مضبوط رسی کے مانند بن جاؤ، بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو غزوہ بدر کے اندر اس طرح میں نے مسلمانوں کی مدد کی. 313 کا لشکر ہزاروں سے ٹکرایا، اللہ نے 313 ہزاروں سے جب مقابلہ کر دیا اللہ نے 313 کے ساتھ فرشتے اتار دیے. وہ ایک تلوار چلائے، ایک تلوار کے چلنے کے ساتھ 100 آدمی قتل ہوتے تھے. یہ اللہ نے حکم، یہ اللہ کی مدد اور نصرت تھی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب غزوہ احد کے اندر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو کفار بڑے اور آواز لگائی کہ محمد رسول اللہ قتل ہو گئے، العیاذ باللہ. کیونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شکل بالکل حضور علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی. اللہ نے آیت اتار دی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. ارے گھبراتے کیوں ہو؟ گھبرانے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تو پیغمبر آئے ہیں، رسول آئے ہیں. یہ اللہ نے تسلی دی. اگر محمد عربی دنیا سے چلے جائے اس مشن کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا بلکہ اس سے بھی زیادہ تم نے محنت کرنی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بالکل آیت عمران کے اخیر میں فرما دیا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ایماندار بندوں کی دعائیں تو اللہ سنتا ہے. اللہ کے اوپر برگزیدہ بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ کے اٹھنے سے پہلے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں میرا بندہ جو کچھ بھی مانگتا ہے میری طرف سے اسے سب کچھ آتا ہے. یہ ہے مومن بندہ جب دل سے دعا کرتا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو ثابت قدم رہنا، اور اے ایمان والو تم نے جہاد کے میدان سے پیچھے نہیں ہٹنا بلکہ کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہنا ہے. اور آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا. جب تم صبر بھی کرو گے میدان جہاد میں ڈٹے بھی رہو گے تو سن لینا جب آپ کے اندر تقویٰ بھی ہوگی اللہ کا خوف بھی ہوگا لعلکم تفلحون، تو واقعہ فلاح پا جاؤ گے، کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.